اب روایت نمبر 70، حدیث نمبر 70 اس کے بعد کی، یہ روایت جو ہے یہ متفق علیہ، امام بخاری اور مسلم کی۔ ابو سعید الخدری بیان ہو چکے ہیں سابق میں، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 70، وفی روایت مسلم زاد فقام الیہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال یا رسول اللہ الا اضرب عنقه قال لا قال ثم ادبر فقام الیہ خالد سیف اللہ فقال یا رسول اللہ الا اضرب عنقه قال لا فقال انه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا قال عمارة حسبته قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود۔ کہتے ہیں یہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ وہی روایت کا کنٹینیو ہے، لیکن یہ مسلم شریف کے الفاظ میں کچھ اضافہ ہے، اس لیے اس کو حدیث روایت نمبر 70 کر اس طرح سے الگ سے کیے ہیں۔ اصل راوی حدیث تو وہی ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں کیا ہے، خالد بن الولید اٹھ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی گردن مار دوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے فقام الیہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھ کر آئے، فقال اور عرض کیا یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، یا رسول اللہ کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں؟ قال لا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیے، فرمائے نہیں مت مارو۔ قال ثم ادبر، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں تو عمر بن الخطاب چلے گئے، فقام الیہ خالد سیف اللہ، جیسا عمر گئے تو پھر خالد ان کے لقب ہے نا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، خالد بن ولید سیف اللہ جو ہے وہ اٹھ کر آئے، فقال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، یا رسول اللہ کیا میں اس کی گردن نہیں مار دوں؟ آپ اجازت دو تو کر دیتے ہیں، مار دیتا ہوں اس کی گردن۔ قال لا، فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پھر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہ سیخرج من ضئضئ ھذا قوم، اس کی نسل سے اس کے اتباع میں ایک قوم نکلے گی، یتلون کتاب اللہ لینا رطبا، ان کی زبان ہمیشہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو خوب پڑھیں گے۔ قال عمارة حسبته، عمارہ اس سند حدیث جو مسلم شریف کی جو سند حدیث ہے نا اس میں ایک راوی ہے ان کا نام عمارہ ہے۔ عمارہ کہتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں تک مجھے یاد ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن ادرکتہم، اگر اس قوم کو میں پاؤں، لأقتلنہم قتل ثمود، تو میں ان کو ثمود کو جس طرح سے مار دیا گیا اس طرح سے میں ان کو مار دوں۔ اب یہ روایت میں یہ روایت جو اضافہ ہوا ہے اس کے اندر میں ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کے زمانے میں یعنی جب کبھی کوئی گستاخ سامنے آتا ہے اور تھوڑا بہت اس کا اثر ہندوستان میں بھی ہے، اور زیادہ یہ پریشانی پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے کم ہے، پاکستان میں یہ پریشانی زیادہ ہے۔ وہ جیسا کہ کیا کہتے ہیں ممتاز قادری کا کیس اور ممتاز قادری اور سلمان تاثیر کا جو کیس ہے وہ کیس سے متعلق میں اس میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ سلمان تاثیر کون ہے اور ممتاز قادری کون ہے اور کس نے کیا کیا۔ ایک بات یہ ہے کہ ممتاز قادری کو یہ لگا کہ سلمان تاثیر گستاخ ہے، گستاخ کا ساتھ دے رہا ہے، ہو سکتا، نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، سلمان تاثیر کو کی بات بھی میں نہیں سنا اور ممتاز قادری کی بات بھی نہیں سنا۔ اب یہ تو ہے کہ بھئی سلمان تاثیر گستاخ تھا یا گستاخ نہیں تھا، ممتاز قادری سچے ہیں سچے نہیں ہیں، مان لو تھوڑی دیر کے لیے سچے ہیں تب بھی۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ تو سچا عاشق رسول تو کوئی نہیں ہوگا نا، سچا عاشق رسول تو کوئی نہیں ہوگا نا۔ اور ایک ہوگا کہ جو حضور کی غیر موجودگی میں گستاخی کر رہا وہ بہت بڑا گستاخ ہوگا، وہ سزائے موت کا لائق ہوتا ہوگا، بالکل ہوگا، یقیناً گستاخ کو سزائے موت دیا جانا چاہیے۔ لیکن ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر گستاخی کر رہا ہے اور صحابہ کرام تلوار سے اس کی گردن مار نہیں رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیے تو مارتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سسٹم، اس کو کہتے ہیں قانون۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نظام ہے، یہ قانون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کا سسٹم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے قانون ہے، وہاں کے جج ہے۔ جب صحابہ کرام کیا آج کے زمانے میں صرف ان کے متعلق نہیں، کوئی بھی کتنا بڑا بھی عاشق ہو، تو کیا عمر بن الخطاب سے بڑا عاشق ہو گیا تھا یا صحابہ کرام سے زیادہ عاشق رسول وہ ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہو گئے تھے؟
یہاں پر اس عمل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے بتا دیا ہے کہ جہاں پر سسٹم موجود ہے وہاں پر ہتھیار اپنے ہاتھ میں اٹھا کر نہیں وار کر سکتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا ہے۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی وقت اس کی گردن مار دینا تھا، خالد بن الولید مار دینا تھا، دیگر صحابہ اس کی گردن مار دینا تھا، مگر انہوں نے اجازت لیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو مارو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے دیتے تو وہ بالکل اسی طرح سے ہو جاتا کہ یہ کورٹ سے آرڈر آ گیا ہے، یہ حکم آ گیا ہے، باضابطہ کورٹ سے فیصلہ آ گیا ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اور ہوا ہے۔ آگے روایت میں آپ پڑھیں گے کئی مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ آرڈر کیا کہ اس کو جا کر مار کر آ جاؤ، اور صحابہ گئے، اور یعنی ٹائم نہیں لگا ان کو، پھر سوچے نہیں، وہ جب مارنے کا آرڈر آ گیا تو پھر مار کے آ گئے۔ جی وہ لوگ جو لوگ صبح شام جنگوں میں اترنے والے، ان کو کسی سے ڈر تھا؟ وہ جو گھر بار اور اپنی دولت اور خاندان رسول اللہ کی محبت میں چھوڑ کے آئے تھے، ان کے عشق میں کوئی کمی تھی؟ لیکن عشق اپنی جگہ ہے، نظام شریعت اور قانون اپنی جگہ ہے، قانون اپنی جگہ ہے۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں جیسا ممتاز قادری صاحب بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے، ان پر رحم بھی فرمائے، ان کی نیت اگر اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی دے، لیکن یہ نظام نہیں چلنے والا ہے، نظام بھی یہ نہیں چلنے والا ہے۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ میں جو یعنی اگر کوئی شخص اس طرح سے یعنی قانون اگر ہاتھ میں لیں گے تو پھر شریعت کا احترام کہاں گیا؟ شریعت کا احترام اور قانون کا اور عدالت کا احترام کہاں گیا؟ سزائے موت ہونا ہے تو ہونا ہے وایا عدالت، وایا پولیس، وایا عدالت، وایا سسٹم، بالکل ایسا یعنی کل کے دن کسی بھی شخص کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گستاخی ہے۔ آئے دن ہم تو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ بر صغیر کے سرزمین پر، بلکہ اب تو عربستان کی سرزمین پر بھی ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر طبقہ دوسرے کو گستاخ رسول بولتا ہے، تو کیا سب ایک دوسرے کو مار لے کے مر جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس حدیث شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اجازت لے کر، بہت غصہ آنے کے باوجود جی اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھ کر اجازت لے رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے رہے ہیں جی، اور یہ بتا دیے دنیا کو کہ کتنے بھی بڑے عاشق ہو، سسٹم جہاں پر ہے تو سسٹم کو آپ کو فالو کرنا ہے، نظام عدل اور قانون سے آپ کو چلنا ہے، قانون کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر 71۔ اور یہی بات شیخ الاسلام سمجھائے تھے جس کو لوگ سمجھ نہیں پائے، یہی بات شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب اس وقت لوگ کو سمجھائے۔ اس وقت جذبات بہت تیز تھے سب کے جی، اور یوں لگا لوگ کو کہ شیخ الاسلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخ کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو شخص پوری زندگی عشق رسول سکھائے ہیں، بلکہ اس خطے میں اور دنیا کے بڑی حصے میں، دنیا بھر کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے زندہ کیے ہیں، لوگ کو ایمان کی طرف لائے ہیں، قرآن و حدیث سے جوڑ دیے ہیں، میلاد النبی کا جشن اور اولیاء کی عظمت کیسے منانا دنیا کو سکھائے ہیں، وہ گستاخ کی سائیڈ لیں گے؟ مگر لوگ جذباتی ہوتے ہیں، عجب عجب جذباتی، دماغ کم جوش زیادہ، ہوش کم جوش زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں، عشق اپنی جگہ ہے، جوش جذبات اپنی جگہ ہے، قانون اپنی جگہ ہے۔ شیخ الاسلام کسی گستاخ کی طرف نہیں، شیخ الاسلام حدیث نبوی کی طرف تھے، شیخ الاسلام سسٹم اور قانون کی طرف ہے، شیخ الاسلام قانون کے ذریعے ایکسرسائز کرنے کے قائل ہے، قانون کو نافذ کرنے کے قائل ہے، اور یہ عین بخاری اور مسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا دیا ہوا طریقہ کار ہے کہ نظام سے آنا چاہیے، قانون سے آنا چاہیے، جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی فیصلہ ہو۔ ہر شخص اپنے ہاتھ میں کیا کہتے ہیں، ہاتھ میں اپنے قانون نہیں لے سکتا ہے۔